یہ جو دو قومیں ہیں نا، ایک کشمیری اور دوسرے فلسطینی، یہ جو جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں نا، یہ معجزہ ہے. یہ کسی تربیت کے نتیجے میں یہاں اس طرح قربانی کوئی نہیں دے سکتا. بطور قوم سوچ بہت، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا جان بچانے کا عمل، یہ انسان کے اندر ہر حیوان میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیف رکھنا، محفوظ رکھنا، جان بچانا، ہر حیوان میں ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. اس سے اوپر اٹھ جانا کہ جان کی پرواہ نہیں رہی، بچے مر رہے ہیں اس کی پرواہ، اپنے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ تربیت جو ہے نا، یہ تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ ممکن نہیں ہے. کو ماورائی چیز سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرض، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی یعنی ایکسٹریم لیول کی بات ہے. تو یہ ساری حادثہ تو اپنی جگہ پہ ہے، دو خلمیاں اپنی جگہ پہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی. لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ ہو نا تو یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان اس گئے گزرے دور میں اپنے دامن میں ایسے عظیم لوگ بھی رکھتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے نا وہ اپنی ہستی لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس مادی دور میں اتنی عظیم قربانی، اس کا جذبہ ارادہ پیدا کر لینا، آرزو پیدا کر لینا، یہی مشکل ہے. وہ کر گزرنا تو کہیں مشکل ہے. خانوادہ رسول کی مثال یہی ہے نا، کوئی شہزادے تھے. تو یہ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کربلا کو روتے ہو، ٹھیک ہے، جو کربلا برپا ہے اس کا کردار پہچانتے ہی نہیں ہو. حسینیت کس کی ہے؟ اور میری نظر میں مطلب وہ خیر کنٹروورشل ہو جائے گا کیونکہ ہم لعنت زیادہ یزید پر ہی کرتے ہیں. بڑے لعنتی کوفی ہیں. مطلب ہم آج اسرائیل کو کیا ہم گلا شکوہ کریں؟ دشمن ہے. دشمن نے تو ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. گلا شکوہ تو اپنے کوفیوں سے بنتا ہے. بڑا مجرم جو ہے نا کوفی بنتا ہے. تو اپنے کوفیوں کو پہچانے نا، جو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اپنے محلات کے اندر. تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھیں نا کامیابی کیا، وہ جو بندہ جس کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین میں، جس نے جا کے اعلان کیا تھا کہ بھئی رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، جو ہدایت پر ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا. تو قرآن کہتا ہے وَقِيلَ، کہا گیا ادخل الجنہ، جنت چلے جاؤ. یعنی وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ادھر ہی سے جنت گیا ہے. قیل ادخل الجنہ. اب ذرا منظر یوں سمجھو کہ وہ تو جنت چلا گیا، ادھر جن کا بچہ مر گیا وہاں تو کوہرام مچ گیا. تو فرض کریں وہ منظر اس نے دیکھا ہے جنت میں، تو اس کے اگلے الفاظ کو آپ اپریشیٹ کر سکو گے. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، وہ جان لیں، انہیں علم ہو جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین. یہاں تو میری بےزتی ہوئی ہے دنیا میں، لیکن آگے اس نے مجھے بہت عزت والوں میں کر دیا ہے. تو اب دونوں کو جوڑو تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو رود ہو رہے ہیں، جو افسوس کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ غم سے نڈال ہیں، یہ تو خوشیوں سے اترانے لگے نا کہ جو اتنی بڑی کامیابی مجھے مل گئی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے. اصل موقف اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر تو یہ بنے گا کوفی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ہے نا حسین کی مثال زندہ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے. اور اس مادی دور میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دلائل سے قائل کرنا جن کو مشکل ہے، سمجھانا جن کو مشکل ہے، علمی انداز میں بتانا مشکل ہے، یہ قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کو بھی جو ہے نا وہ مائل کر دیتا ہے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے دوست اپنے خون سے نا میرے وجود کی شہادت دیں. تو وہ کون دے رہا ہے وہ شہادت؟ اللہ کی. اس کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ گواہ ہے نا. تو گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی جہاں پہ پروانے مرے پڑے ہوں وہ گواہی ہے کہ اوپر لائٹ ہوگی، جس پہ رات کو آ کے پروانوں نے جان لٹائی ہے. تو یہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں جس کی خاطر، تو کوئی تو ہے جس پہ ہستی لٹائی جا رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے نا، کسی نے تو دیکھا ہے، جان قربان کر دی اس کے اوپر.
یہ ہے شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. تو وہ اس وقت ہماری یعنی امت کا، ویسے تو پوری انسانوں میں امت کا کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن امت میں سے جو صحابہ کی جو ہے نا وہ مشن کو زندہ کر رہے ہیں اسی انداز میں جیسے انہوں نے کیا تھا، تو وہ یہ ہے. اور کشمیریوں کی مزاحمت بھی ختم نہیں ہوئی ہے، تب بھی نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ ختم ہو گئی ہوتی تو 7 لاکھ فوج کیوں ہوتی وہاں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ 2 قومیں. افغانوں کا مسئلہ اور ہے، ان کو تو ہر طرف سے مدد ملی ہے. وہ جگہ ایسی تھی مطلب کہ وہاں پہ دوسری طاقتیں خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. ایک نے حملہ کیا تو دوسرے نے مدد کرنا شروع کر دی، دوسرے نے حملہ کیا تو تیسرے نے مدد کرنا شروع کر دی. وہ تو یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن بہرحال قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں. بڑی مزاحمت ہے جو مطلب جسے کہتے ہیں نا بے یارو مددگار جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، تو وہ یہ 2 قومیں. اور بس آخری چیز، اور عجیب بات یہ ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاکے کاشگر، ایک کاشگر کے قریب آباد ہے، دوسری نیل کے کنارے کنارے نہ کہیں چلیں اس کے قریب کہیں، بالکل ساتھ ہی نہیں. ٹھیک ہے.